میرے آقا نے فرمایا بادروا بالاعمال، انہوں نے فرمایا جلدی جلدی اعمال کر لو، یہ جو فتنے چھا جان گے اندھیری رات دی طرح چھا جان گے، سویرے بندہ مسلمان ہوئے گا شامی کافر ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا شامی اسی وہ فتنہ تو تانوں محفوظ کرنا ہے، تسی سمجھو مولوی ایویں لگے ہوئے نا نا نا، یہ گل نہ ساڈی بالکل ضائع نہ جان دینا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دھکے دین کے نماز پڑھانے والا بندہ کوئی نہیں لبے گا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا علم تو بغیر لوگ فتوے دے دیں گے، خود بھی ذلیل ہوں گے، جناب آپ امتوں بھی ذلیل کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا نساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا عورتاں کپڑے پائے ہون گے تے ننگیاں ہون گیاں۔ آج دوپٹے والے سوٹ ہی نہیں لبدے بازاروں، تساں کدی کیا ہوئے تے تاں نہ بچیو 5 نمبر حکومت دیتے جڑے کالج دیاں کڑیاں دوپٹہ کرن گیاں تے او بھی جناب بات شروع ہو گئی ٹی وی تے ہمیں زبردستی دوپٹہ کرایا جائے گا۔ اس تو بڑا قرآن نال کوئی مذاق ہو سکتا؟ رسول اللہ دی شریعت دوپٹے دے نمبر ہیں 100، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے۔ جے اتنے بڑے نمبر نہ ہوندے تے سیدہ فاطمہ تو زہرا دا دوپٹہ تے چاند تے سورج بھی نہ ویکھ سکیا۔ ساڈیاں مسلماناں دیاں کڑیاں انہاں دی قیادت جنت جانا ہے۔ جے سیدے نہ مڑ کے پوچھ لیا نا مسلمان عورتاں کولوں نہیں کڑیو اور میرا دوپٹہ چاند سورج نہ ویکھ سکیا تے میرے ابا جی دا دین اتنا بھاری سی دوپٹہ بھی سر تے نہ کر سکیا۔ اپنے آپ نو بدلو، حضور دے دین نو واپس لیاؤ۔ اسی یہی مقصد ہے، اور ساڈا کوئی مقصد کوئی نہیں۔ تسی ایویں جی مولوی سیاسی بات کر، سیاسی یہ بات نہیں۔ ایف چیف جسٹس بولے جی شرعی عدالت دا، وہ کہنے لگا حضور کے زمانے میں جب سود کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی اس وقت ماحول اور تھا، اب ماحول بدل گیا۔ جس رب نے اپنے حبیب کو دین دیا اس رب نے ایسے اپنا حبیب کو دین دیا جو حالات کے مطابق چل بھی نہ سکا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی جی شرعی عدالت میں بیٹھ کر اس نے یہ بات کر دی؟ پہلے صدر کہندا سی مولویو کوئی صورت کڈو ہے سود حلال ہو جائے، ہن چیف جسٹس شرعی عدالت دا کہندا اسے رنگ شرعی عدالت بنائی، اسے منہ روپ شرعی عدالت بنائی، اسے زبان شرعی عدالت بنائی۔ تے دسو شرعی عدالت نے کی فیصلہ کرنا ہے؟ شرعی عدالت تے بیٹھے ہوئے قاضی شرح تے حضرت عمر پر نالا اتار دیون حضرت عباس دے گھر دا، سمجھ آئی نا بات؟ حضرت عمر پر نالا اتار دیون نماز پڑھن جا رہے ہون تے چھٹا پے جان تے پر نالا حضرت عباس دے گھر دا اتار دیون تے قاضی شرح حضرت عمر نو عدالت طلب کر لون، آؤ جی تسی پر نالا کیوں لایا؟ تے حضرت عمر اینج کھڑے ہون قاضی شرح دے سامنے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہو۔ اسلام ہے بھی جس اسلام دی میں گل کرنا۔ ہاں میں کدی بھی نہیں کیا مولویاں پیرن دین و تخت تے لیاؤ، میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ تخت تے۔ تسی یہ غلط تہاڈی غلط فہمی وہ کہندی سی میں لوگوں کو ٹنڈا کر دوں، وہ مر گئی جڑی، وہ کہندی سی میں لوگوں کو ٹنڈا کر دوں۔ اب یہ کہتا ہے کہ جناب بھگوان اور رب ایک ہے، اور دوسرا جا کر مورتیوں بتاؤ ہے پھر حضور کی آمد کا مقصد کیا؟ یہ تو سب بت پرستیاں کرنیاں سن۔ تے پھر قائد اعظم کو کم از کم پوچھنا سی جا کے کراچی بابا اور پاکستان کیوں بنائے، لکھا بندے کیوں مروائے قائد اعظم اور پیر جماعت علی شاہ دی قبر تے جا کے پوچھو، انہوں نے کہا بابا 70,000 کڑیاں ہندو سکھ چک کے لے گئے، جدو پاکستان بنیا لکھاں کڑیاں ہو سن جنہاں دے ماں پیو نے خود گردناں کٹیاں، انہاں دریاواں چھالاں ماریاں ہندو سکھ چک کے نہ لے جان۔ دسو نہ لکھاں کڑیاں دیاں روحاں کی کہندیاں ہونیاں کہ اسی پاکستان اس لیے بنوایا تھا کہ میچ کے لیے 3 دن کے لیے مسجدیں بند کر دی جائے۔ اس واسطے اسی لبیک یا رسول اللہ نو تے لے آ رہے ہیں کہ تسی ساڈے نال کھڑے ہوو۔ میں تواڈے سامنے اعلان کر رہا مولی خادم اگر دین مصطفیٰ نہ غداری کرے دے تے تھک دیو، تھک دیو۔ کہنا مولانا بڑا بڑا غدار نکلیا، جے یار حضور دے دین نال اسی چل رہے ہیں تے پھر ساڈا ساتھ ضرور دیو۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک